إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے۔ اس سے بارے مشہور معروف ہے عوام میں۔ اس مہینے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج حاصل ہوا، آپ معراج پہ تشریف لے گئے۔ صحیح تاریخ کا تعین تو موجود نہیں ہے، مشہور اور معروف یہی بات ہے۔ 27 رجب المرجب کو معراج ہو۔ اصل موضوع جو ہے تاریخ نہیں ہے، وہ معراج۔ تاریخ کوئی بھی ہو، یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کا معراج پہ جانا حق۔ اس پر تمام اہل سنہ متفق ہے، پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ حضور کا معراج پہ جانا حق۔ جنہوں نے اعتراض کیا، جنہوں نے انکار کیا، وہ چند لوگ ہیں جن کی معاشرے میں کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، یا ان کے اس موقف کو عوام میں، اہل علم میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہو۔ اس کے انکار کی مختلف انداز ہے، مختلف صورتیں۔
بعض نے تو یہ سرے سے ہی انکار کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بشر آسمانوں پہ جائے اور رات کے ایک تھوڑے حصے میں پلٹ کے واپس بھی آئے۔ یہ بات سرے سے ہی عقل کے خلاف۔ بعض نے انکار کی دوسری صورت اختیار کی کہ معراج ہوا تو ہے لیکن یہ ایک خواب کا واقعہ ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خواب کا منظر ہے جو آپ نے بیان۔ اور تیسری صورت انکار کی یہ ہے کہ یہ معجزہ معراج، جو معراج ہے یہ روحانی ہے، جسمانی نہیں۔ صرف روح پاک کو یہ معراج ہوا۔ تو اس حوالے سے ہمارا موقف عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ یہ سارے جو باتیں کی گئی ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف۔ یہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ عقل نہیں مانتا کہ ایک بشر، ایک انسان اس جسم کے ساتھ آسمانوں پر، تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں عقل نہیں مان، لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے۔ اس پر بے شمار چیزیں پیش کی جا سکتی۔ بلکہ ایک مفسر نے تو بڑی پیاری بات کی، جو کہتا ہے کہ عقل نہیں مانتا، مشاہدہ ذہن عقل نہیں مانتا۔ تو انہوں نے بجائے آگے جانے کی یہی بات روک دی ہے، فرمایا عقل کو تو مانتے ہو نا کہ تم میں عقل ہے، تو اس کو آپ کو کیسے مانتے ہیں کہ آپ کے اندر عقل ہے؟ نہ دیکھی ہے آپ نے، نہ سنی آپ نے، نہ دیکھی آپ نے، نہ کوئی محسوس کی، لیکن مانتے ہو کہ مجھ میں عقل ہے۔ اگر بغیر محسوس کی اپنی عقل کو مانتے ہو تو یہ بات کیسے خلاف عقل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا؟ وہ حدیث اس حوالے سے فیصلہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز پر ایمان نہ لائے جو کچھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لایا ہوں، اپنی عقل کو جب تک اس کے تابع نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اپنے عقل کو وحی کے مقابلے میں پیش کرنا یہی تو بے وقوفی۔ عقل کو شریعت کے تابع کرے، عقل کو حدیث کے تابع کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا غیب پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا مشاہدہ ہی ہو۔ ایک بندہ کیسے تصور کر سکتا کہ جو میرا باپ ہے وہی میرا باپ، لیکن لوگوں کی گواہیوں پر، لوگوں کے کہنے پر، ماں کے کہنے پر، ماحول کے کہنے پر، معاشرے کے کہنے پر تسلیم کر لیا ہے، اور اتنا تسلیم کیا ہے کہ کبھی عقل میں یا ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ ہو سکتا ہے یہ میرا باپ نہ ہو۔ لوگوں نے بتلایا، ماحول نہیں بتلایا، تو جب ماحول اور لوگوں کے کہنے پر یہ سب کچھ مان لیا ہے
تو قرآن کے کہنے پر، حدیث کے کہنے پر، محمد مصطفیٰ کے فرمانے پر کیوں نہیں اپنے عقل کو تابع کرتے؟ جب حضور نے فرما دیا کہ میں گیا ہوں تو پھر جانا حق ہے حضور علیہ السلام۔ پھر ایسی بات بھی کوئی کیا آدم علیہ السلام جنت میں نہیں رہے؟ پھر انہیں جنت سے نکالا گیا اور پھر وہ زمین پہ تشریف نہیں لائے؟ کیا اس پر قرآن پاک کی آیات گواہ نہیں؟ تو آدم علیہ السلام کا اگر اوپر سے نیچے آنا حق ہے تو حضور کا نیچے سے اوپر جانا کون سا خلاف عقل ہو؟ اسی طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے امت کا ایک اجتماعی عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے اور وہ پہلے آسمان پر موجود ہے۔ اگر یہ سب کچھ حق ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے معجزہ معراج کا انکار کس بنیاد پہ ہو سکتا؟ اس سے عقل کو حدیث کے تابع کرنا ہوگا، تب جا کے بندہ تسلیم کرے گا قرآن کی آیات کو اور حدیث پاک کے فرامین۔ ایک اور انداز سے دیکھ تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، سمجھ آئے کہ معراج پہ جانا حضور علیہ السلام کا، بندہ کہتا ہے کہ عقل کے خلاف، کہ بندہ بھلا کیسے جا سکتا ہے؟ بھائی کوئی شک نہیں اس میں، بندہ نے خود جانا ہو تو مشکل ہے، ناممکن ہے کہ بندہ خود نہیں جا سکتا، لیکن اگر لے جانے والا اللہ ہو تو پھر اس میں شک کیا ہو سکتا؟ ہم وسائل کے محتاج ہیں نا، ہم ذرائع کے محتاج ہیں، ہم ان ساری چیزوں کے محتاج ہیں جن کے بغیر ہم جا نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معجزہ اسراء اور معراج کا ذکر کیا تو جن الفاظ سے اس کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک، وہ سارے نظریات کا رد ہے جو بھی معجزہ معراج کے انکار میں نظریات بنائے گئے، سب کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، کس سے؟ یہاں سبحان الذی لانے کا معنی کیا تھا؟ پاک ہے وہ ذات، کس سے؟ جس کے بارے میں تم سوچتے ہو نا کہ بندہ یا بشر یا انسان اوپر نہیں جا سکتا، جو کمزوریاں تم سوچتے ہو ان ساری کمزوریوں سے کون پاک ہے؟ اللہ۔ ان نقائص سے، ان کمیوں سے اللہ تو پاک ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، کن فیکون کی طاقت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اس نے لفظ معجزہ معراج کے بیان سے پہلے جس لفظ کا اللہ نے بیان کیا ہے وہ سب کے لیے کافی ہے، سبحان الذی، جو لے گیا ہے وہ میں ہوں، یہ میری ذات، یہ میری شان، یہ میرا کمال کہ میں نے یہ سفر کرایا، میں نے یہ معراج کرایا۔ جب معاملہ اللہ کا ہے تو پھر انکار کیسے ہو؟ پھر انکار کرنے والا سوچے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچا ہے، جو انکار کر رہا ہے وہ ذرا سوچے کہ وہ اس مقام تک، انکار کے مقام تک وہ کیسے پہنچا ہے، اس کو کیسے پہنچایا گیا، اس کی اصل کیا تھی، وہ کیسے بنا، وہ کیسے دنیا میں آیا۔ اگر رب اس کو لانے پر، اس مقام پر قادر ہے تو محمد مصطفیٰ کے معجزہ معراج کا انکار کیسے ہو سکتا؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ خواب کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام خواب کے اندر معراج پہ تشریف لے گئے ہوتے، کفار مکہ اور قریش مکہ میں کوئی انکار کی صورت نہ ہو۔ کیوں؟ خوابوں میں جانا، خوابوں میں یہ سفر، اس میں کون سا خاصہ ہے؟ یہ تو عام آدمی جو ہے وہ بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خواب کے اندر مر جاتا ہے، خواب کے اندر اٹھ پڑتا ہے، خواب کے اندر سفر کرتا ہے، خوابوں پہ آسمان پہ جائے، زمین پہ رہے، کہیں سفر کرے۔ تو یہ کوئی ایسا
معاملہ نہیں تھا. اگر خواب کا ہوتا تو اس انداز سے بیان بھی نہ ہوتا اور کفار قریش کے لیے حیران کن بات بھی نہ ہوتی. وہ تعجب نہ کرتے، وہ انکار نہ کرتے، مذاق نہ اڑاتے، استہزاء نہ کرتے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کا ذکر کیا ہو اور تو پھر آپ کو کہا نہ جاتا کہ آپ بیان نہ کریں، ہر والے یہ مشورہ نہ دیتے. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر سے یہ معراج شروع ہوا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا، یہ ان کی بہن ہے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ. ان کے گھر سے معراج کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو سیدہ ام ہانی سے جب آپ نے اس کا ذکر کیا، گھر والوں سے ذکر کیا، تو آپ کو کوئی روکنے والا نہ ہوتا. خواب تو خواب ہوتا ہے، لیکن اگرچہ پیغمبر کا خواب عام انسان جیسا نہیں ہوتا، وہ وہی ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہے، وہ شریعت ہوتا ہے، وہ حجت ہوتا ہے، لیکن وہ تو اہل اسلام کے لیے ہے نا، اہل ایمان کے لیے ہے نا. تو کافر بندہ تو اس پر کوئی حیرانگی یا تعجب کا اظہار نہ کرتا. تو آپ کا معراج پہ جانا خواب کا معاملہ نہیں. سارے اعتراضات کا جواب ایک جملے میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو. اور عبد کس کو کہتے؟ خواب کے منظر نہیں. عبد کس کو کہتے؟ جس میں روح نہ ہو، روح الگ ہو، اس کو عبد کہتے. جسم الگ ہو، اس کو عبد کہتے. لفظ عبد اس بات پر دلیل ہے کہ جو سیر کرائی گئی ہے یہ جسمانی طور پر، روحانی طور پر. جسمانی طور پر جسم کے اندر روح پاک موجود ہے اور بیداری کی حالت. اب ہم اس پر اپنا آل و سنہ کا موقف رکھتے ہیں کہ یہ نہ معجزہ معراج خواب میں ہوا اور نہ ہی یہ روح پاک کو ہوا اور نہ ہی یہ عقل کے خلاف ہے. عقل کے بھی مطابق شریعت اور نقل میں اندر بھی موجود ہے، قرآن میں، حدیث میں، کہ آپ کا یہ معجزہ معراج حالت بیداری میں جاگتے ہوئے آپ روح اور جسم سمیت جسمانی معراج پاک جاگتے ہوئے حضور کو حاصل ہوا. یہ ہے ہمارا عقیدہ اور نظریہ. اب وہ سفر رات کو ہوا ہے اور رات کے کتنے حصے میں ہوا ہے اس کا تعین نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ رات لمبی ہو گئی ہوگی، دنیا سوئی رہی ہوگی. یہ ساری چیزیں لمبی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا عقل نہیں مان رہا. صرف سمجھ لے کہ لیلن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رات کے قلیل حصے، یہ بھی نہیں بات رات کا 1/3، رات کا نصف، رات کے تھوڑے سے حصے میں. کتنا تھوڑا تھا اس کے بارے میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا تھوڑے کا آپ تصور کریں گے یہ اس سے بھی تھوڑا. اپنے ذہن خیال کے مطابق پہلی بات تو ہے کہ مکہ مکرمہ سے لے کر شام تک، بیت المقدس تک 40 دنوں کا سفر ہے، 40 دنوں کا. اور پھر یہاں 1/3 یا آدھی رات یا تھوڑا حصہ، اور کتنا تھوڑا اس کے بارے میں ہم تعین کیا کریں جب 40 دنوں کا یہ سفر ہے بیت المقدس تک. یہ زمینی سفر،
یہاں سے اور اوپر آسمانی سفر شروع ہو، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر، 500 سال کی مسافت۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک یہی مسافت 500 سال، پھر دوسرے سے تیسرے کی، پھر تیسرے سے چوتھے کی، پھر پانچویں کی، پھر چھٹے ساتویں آسمان، یہی مسافت۔ تو صرف آسمانوں کی مسافت 3500 سال، اور یہ صحیح حدیث میں مسافت موجود ہے۔ جب مسافت یہ ہے تو رات کتنی ہوگی؟ تو اس میں ہم اپنے عقل کو کیسے دوڑا سکتے؟ بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہہ دیے اس پر ایمان۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو حضور کے زمانے میں سمجھنا عامی آدمی کے لیے مشکل تھا، اور آج بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے سمجھنا ہمارے لیے آسانی ہے۔ ایسے ہی یہ تو سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے احوال اور ایسے حالات اور ایسے دور آ جائے کہ ہر پڑھنے والا اور معجزہ معراج سننے والا یہ کہہ اٹھے کہ حیران ہے یہ ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ان کا انکار کیا، کہ اس دور میں وہ انکار کرتے رہے، وہ ان سکالروں پر، ان پڑھے لکھے لوگوں پر وہ افسوس کرے کہ وہ انکار کرتے رہے، جبکہ آج تجربہ یہ کہہ رہا ہے، آج یہ تجربہ کہہ رہا ہے کہ بندے کا جانا کوئی مشکل امر نہیں تھا، لیکن وہ انکار کرتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بات سمجھ آ گئی وہ تو سمجھ آ گئی، جو کتاب و سنت کی سمجھ نہ آئے اس پر ایمان رکھے۔ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا کہ ایک ایک شخص جو ہے ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث کو سمجھے گا اور اس پر ایمان اور تسلیم اور اس کا عقل یہ پکارے گا اور کہے گا کہ جو کچھ قرآن نے کہا، جو کچھ حدیث نے کہا وہ حق اور سچ ہے۔ پہلے دن سے ہی یہ فیصلہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کر دیا، وہیں سے بات شروع ہوتی۔ معراج کے حوالے سے اصل بات پوری امت سیدنا صدیق کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے کا انداز جو صدیق نے اختیار کیا وہی قیامت تک کے لیے شریعت کو مطلوب ہے۔ کہ آپ نے کیسا کردار ادا کیا، کہ آپ معراج پہ گئے، واپس تشریف لائے، گھر والوں نے یہ کہا کہ آپ یہ معجزہ معراج بیان نہ کریں، اگر آپ بیان کریں گے لوگ انکار کریں، لوگ مذاق اڑائیں، آپ اس کو بیان نہ کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو بیان کروں۔ آپ نے بیان کیا، بڑے اجتماع میں کیا، لوگوں کے سامنے کیا، اپنے اور مخالفین کی موجودگی میں کیا، اور جب بیان کیا حیران و کن امر ہے کہ اصحاب رسول میں سے ایک ہستی شخصیت بھی ایسی نہیں تھی جس نے انکار کیا۔ یہ اختلافات اگر کسی نے معراج کے حوالے سے کیا یہ بات کی بات ہے، صحابہ کرام میں سے تو کوئی انکاری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا کہ آج یہ فیصلہ ہو کون ہے جو عقل کو پیش کرتا ہے، کون ہے جو تعویلیں کرتا ہے، اور کون ہے جو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے اور جو کچھ حضور فرماتے ہیں اس کو مانتا اور تسلیم کرتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص کا، ایک ہستی کا انکار نہ کرنا معجزہ معراج کا، کیا انہیں سلام نہیں پیش کیا جائے؟ اس دور یار اس دور میں تو دنیا کہیں سے کہیں پہنچ، سائنسی ایجادات ہیں، ترقی یافتہ دور ہے، میڈیا کا دور ہے، لوگ جہازوں پہ سفر اور اڑ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، چاندوں پہ جانے کے دعوے ہیں کہ چاند پر ہو آئے، یہ ساری چیزیں آج کے اس دور میں اس دور کی طرف توجہ کی جس دور کا تعلق اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے، جب یہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن کوئی ایک ہستی ایسی نہیں ہے جو انکاری ہو معجزہ معراج کی، وہ حضور کی بات کو ایسے تسلیم کرے۔ ابو جہل یہ بانی ہے انکار معجزات کا، یہ بانی ہے
موعظہ معراج کے انکار کر، اور جو انکار کرتا ہے ان پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کا اول کون، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس فکر کا موجد کون، اس فکر کا مؤسس کون، کس نے بنیاد رکھی ہے کہ عقل نہیں مان، کس نے کہا ہے کہ ہم موعظہ معراج نہیں مان، کون کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے پاس آگے کہ ہم نہیں مانتے اس موعظہ معراج کو، عقل نہیں مانتا، ہم دلائل دیں، ہمیں دلائل دیں، کیسے گئے ہیں ہمیں بیان کرے، ہمیں وضاحت کرے۔ یہ آپ اپنی قسمت پہ روئے اور سوچ، اور اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل سنہ اہل اسلام کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کس ہستی اور شخصیت کے ساتھ کھڑے ہیں جسے زمانہ صدیق اکبر کا رضی اللہ، کہ آپ اس فکر کے بانی اور مؤسس ہیں، کس کے؟ کہ نبی علیہ السلام نے موعظہ معراج بیان کیا، لوگوں نے، کفار نے استہزاء کیا، مذاق کیا، انکار کیا، اور کہنے لگے کہ آؤ چلتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ، اور امید یہ ہے ابو بکر کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں، اور جب وہ انکار کریں گے تو ساری بساط اسلام کی الٹ پلٹ ہو جائے گی، اور ہم صدیق کو اگر توڑنے میں کامیاب ہو گئے محمد مصطفیٰ سے، تو اسلام کو ختم کرنے کی جو ہماری سازشیں ہیں اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر صدیق محمد مصطفیٰ سے ٹوٹ جائے۔ اور یہ پرانی خواہش اور چاہت جو آج تک دلوں میں موجود ہے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضور سے جدا کیا جائے، حضور سے توڑا جائے۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ صدیق کی قوت کا نام، صدیق اگر حضور کے ساتھ کھڑا ہے تو نبی علیہ السلام کی وہ طاقت، وہ قوت آگے بڑھ رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ صدیق کو رسول اللہ سے جدا کر دیا جائے اور توڑ دیا جائے۔ صدیق ساتھ نہیں رہے گا تو معاملات ہمارے لیے آسان ہو، سیدھا صدیق کے پاس۔ کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ بڑی بڑی شخصیات کسی کا انتخاب نہیں ہوا، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ صدیق ٹوٹے گا تو اسلام کو نقصان، صدیق کو ساتھ سے ہٹا دیں گے، پتہ ہوتا ہے ہر جماعت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، آپ تو میڈیا کے دور ہے، آپ دیکھتے ہیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ہر لیڈر کے ساتھ کوئی نہ کوئی اہم بندہ ہو، بندے کیا کہتے ہیں، اگر یہ ٹوٹ جائے تو آدھی جماعت ٹوٹ جائے، اگر یہ ساتھ نہ رہے تو اس کا ٹوٹ جائے، جب نقصان اتنا ہوگا کہ یہ سنبھالا نہیں جا سکے۔ سارے یہ کافر جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اگر محمد مصطفیٰ سے توڑ لیا جائے تو حضور کے راستے کو روکا جا سکتا، صدیق کو توڑ، اور صدیق کو توڑا کیسے جا سکتا؟ طاقت سے تو نہیں توڑ سکتے۔ کہتے ہیں یہ بہترین موقع ہے کہ حضور نے ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ راتوں رات میں آسمان پر گیا، راتوں رات میں ملک شام بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے واپس آیا ہوں، اتنا بڑا واقعہ کون مانے گا، کون سے؟ جب حضور پر نعوذ باللہ اعتماد نہیں رہے گا، ان کا یہ بات جب ان کے ساتھی نہیں مانیں گے تو یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم توڑ سکتے ہیں صدیق کو رضی اللہ تعالی۔ اس لیے میں کہا کر یہ زندگی میں کوشش کرتے رہے کہ صدیق حضور سے جدا ہو، نہیں ہوا تو اب یہ دوسری خواہش پال کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایک وقت آنا ہے حضور کے روضے کے ساتھ جو صدیق دفن ہے وہاں سے نکالنا ہے۔ یہ اس انتظار میں بیٹھے، یہ اس فکر میں بیٹھے، یہ اس سوچ اور انتظار میں بیٹھے کہ کب مکہ اور مدینہ ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس قبضہ ہو، مکہ و مدینہ ہمارے پاس ہو، اور ہم روضہ رسول سے صدیق اور عمر کو پار کر۔ اللہ کبھی ایسا وقت نہیں لائے۔ صدیق و عمر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے جوڑ دیے، یہ دنیا میں بھی جڑے ہوئے، آخرت میں بھی جڑے ہوئے۔ بلکہ ایک حدیث ہے، حضور جا رہے تھے صدیق و عمر ساتھ، تو آپ کے دائیں طرف صدیق تھے اور بائیں طرف سیدنا عمر تھے، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ھذا نبعث یوم القیامہ، اے ابو بکر و عمر، جس طرح آج ہم تینوں اکٹھے جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، اسی طرح ہم تینوں اکٹھے اٹھے۔ یہ حدیث ہے کہ صدیق کو اور سیدنا عمر کو حضور سے زندگی میں بھی جدا نہیں کیا جا سکے گا،
اور موت کے بعد بھی ان کو پڑوس سے نہیں ہٹایا جا سکتے۔ وہ آج بھی روض رسول میں ہیں اور قیامت والے دن وہیں سے اٹھیں گے۔ تو یہ خواہش لے کے کافر ابو جہل ساتھیوں سمیت سیدنا صدیق کے دروازے بڑے خوش ہیں، صدیق ٹوٹ جائے گا محمد مصطفیٰ سے، نیا بندہ کوئی مسلمان نہیں ہوگا، پرانا ساتھ کوئی رہے گا نہیں، یہ ایسا ایشو پھیلائیں گے، ایسی شور کریں گے، ایسا جناب ہم برپا کریں گے شور کہ دنیا محمد مصطفیٰ سے ہٹ جائے، دور ہو جائے، کون بھلا مانے گا یہ موجہ معراج۔ لیکن پہلی خواہش کیا ہے؟ صدیق ٹوٹ جائے، آسانی ہو جائے۔ سیدنا صدیق کے دروازے پہ کفاروں کے سردار پہنچے، ابوبکر صدیق پا رہا ہے، کیا ہے، کیا معاملہ ہو؟ کہنے لگا ایک بات پوچھنے سے آپ کے پاس آئے، روز روز کہتے ہیں آپ کو سمجھایا ہے، بہت کچھ کیا ہے، لیکن آپ نے ہماری کبھی بات نہیں مانی، آج بات ہماری پہ غور کرے۔ لیکن فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ بڑی ترتیب سے ابو جہل بولا، اگر کوئی شخص یہ کہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور وہ رات کے وقت، عشاء کے وقت، شام کے وقت یہیں ہو، مکہ میں ہو، یہیں ہو، ہمارے پاس ہو، ہمارے وہاں موجود ہو، اور صبح سویرے پھر یہیں موجود ہو، شام کو بھی یہیں تھے، صبح بھی یہیں، دعویٰ کیا ہے؟ اور دعویٰ کرے کہ میں رات یہاں سے لے کر بیت المقدس گیا ہوں، شام گیا ہوں۔ ابوبکر جانتے ہو نا، آپ نے بھی صبر کیا، ہم نے بھی صبر کیے، یہ تو 40 دن تک ہم صبر کرتے ہیں تب وہاں پہنچتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا؟ صدیق نے فرمایا کیوں نہیں جانتا، برہا مرتبہ یہ سفر ہوئے، جانتا ہوں۔ پھر وہاں سے دعویٰ کرے کہ میں پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، میں 7 آسمانوں کی سیر کر آیا، میں جنت کی سیر کر آیا، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ بس یہ آپ سے پوچھنے آئے ہیں۔ آج تو انتہا ہو گئی ہے، پہلے ہم کہتے تھے یہ مشہور ساحر ہے، نعوذ باللہ، مشہور ہے، اس پر جادو کیا گیا ہے، مجنون ہے، دیوانے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج تو ثابت ہو رہا ہے نا، صدیق کے سامنے یہ ساری بات، صدیق نے ایک ہی بات کہی، شاید صدیق کو جتنا حق تھا سمجھنے کا یا سمجھانے کا، امت ان کو سمجھ نہیں پائی، یا علماء اس کو سمجھا نہیں۔ سیدنا صدیق کی گہرائی، ان کی علمی وسعت، ان کے ایمان کی کیفیت اور ان کے ایمان کی گہرائی کو جتنا بھی بیان کیا جائے اور جتنا سمجھا جائے اتنا ہی کم۔ صدیق نے وہیں رک کے صرف اتنی بات کہی کہ مجھے یہ بتلاؤ، یہ فرمایا کس نے، یہ قول کس کا، یہ دعویٰ کس کا ہے، بس اتنی بات کا بتا دو۔ انہوں نے کہا یہ دعویٰ تو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صدیق نے فرمایا پھر مجھ سے پوچھنے کیوں آئے ہو، پھر میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ اگر دنیا کا کوئی اور انسان کہے تو میں نہیں مانتا، اگر محمد مصطفیٰ فرمائیں تو حق ہے اور سچ ہے، میں صدیق ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ الذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ کہتا ہے میرا محمد سچ لے کے آیا، لیکن لے لانے والے محمد مصطفیٰ سچ تھے، لیکن تصدیق کرنے والے کی شخصیت میں بھی کوئی شک، وصدق بہ، لانے والے سچا ہے اور تصدیق کرنے والے صدیق ہے رضی اللہ۔ یہاں ذرا روک کے سوچے، صدیق نے مان لیا، تصدیق کر دی، تائید کر دی، پھر صدیق حضور کے پاس جب کافر چلے گئے، نا امید ہو گئے، ہمیشہ نا امید ہیں اور رہیں گے، پریشان ہو کے واپس گئے کہ صدیق نہیں ٹوٹتا محمد مصطفیٰ سے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق حضور کی طرف آ رہے، اسی دن سے آپ کو صدیق کہا۔ یہی ہے وہ شخص جس کو تصدیق معراج کی وجہ سے صدیق کہا گیا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ذرا سوچیں، ایک ہوتا ہے دشمنوں کے سامنے عزت رکھنا، دشمنوں کے سامنے، مخالفین کے سامنے بندہ کہتا ہے بھی یار ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، جو وہ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مخالفین کے سامنے اپنے دوست کی، اپنے لیڈر کی، اپنے رہنما کی عزت رکھے۔ اور دوسرا ہے کہ صدیق کو آ کے حضور سے پوچھنا تو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے گئے، کس طرح گئے،
عقل تو مانتا نہیں، آپ کی زبان پر تو ایمان ہے، یقین ہے، لیکن کیسے گئے ذرا ہمیں سمجھا دیں۔ کافروں کے سامنے تو ہم مان آئے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، لیکن وہ اور مقام ہے اور یہاں اور حیثیت ہے کہ ہم آپ سے تو جان لینا، سمجھ لینا، آپ کیسے گئے ہمیں تنہائی میں ذرا سمجھا دیں۔ صدیق نے تنہائی میں بھی سوال نہیں کیا، پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ جو حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، کیسے گئے، یہ سوال نبی سے بنتا ہی نہیں، آپ کیسے گئے ہیں، جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا۔ صدیق نے اکیلے میں بھی سوال نہیں کیا، تنہائی میں بھی نہیں پوچھا۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ جس چیز پر میں ایمان رکھتا ہوں ہر اس چیز پہ صدیق ایمان رکھتا ہوں۔ اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا؟ کون فرما رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مانتا ہوں، ابو بکر مان، میں ایمان لایا، ابو بکر عمر مان، جو کچھ ہے جس چیز پر میرا ایمان ہے ہر اس چیز پر ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یقین تھا۔ اور یہ موقع کب آیا تھا؟ وہ الگ حدیث ہے صحیح البخاری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان، اور جب حضور کوئی واقعہ بیان کرتے تھے تو کوئی خلاف عقل ہوتا یا کوئی ایسا ہوتا جو عام سمجھ سے بالا تر ہوتا، اور صحابہ اس کو مانتے، تسلیم کرتے، فطری بات ہے حضور کو خوشی ہوتی۔ اور جب کوئی اس کی تصدیق کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو حضور خوش ہو کے فرماتے تھے میں کہا کرتا تھا نا، میں نے کہا تھا نا ایسا ایسا ہوگا، پھر ہوا نا، حضور خوش ہوتے۔ اس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی یہ دجال کو دیکھ کے آئے۔ یہ دجال سمندر کے ایک جزیرے میں موجود، لوگ آج بھی انکاری ہے کہ دجال کوئی نہیں، اگر ہوتا تو دنیا وہاں تک پہنچ گئی ہوتی، اگر دو باقی نہ پہنچتے تو امریکہ تو پہنچ گیا ہوتا۔ وہ سمندر کے اندر وہ جزیرے میں موجود ہے، اور کہاں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موجود ہو اور نظر نہ آئے، موجود ہو اور دنیا وہاں تک نہ پہنچے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو اور اس تک ہم نہ پہنچ پائے۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے بھی صحیح اور تم پہنچے بھی نہیں، اور اس وقت تم پہنچ بھی نہیں سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے موجود۔ اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی؟ حضور نے فرمایا دجال کے سارے جو اس کے حوالے سے چیزیں تھیں، نشانیاں حضور نے بیان کر دی۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کے داخل ہونے کی وجہ، اسلام میں داخل ہونے کی وجہ ہی دجال بن، ان کی ہدایت کی وجہ ہی دجال بن گئی۔ وہ تو سفر میں تھے، سمندری سفر میں تھے، کشتی میں چڑھے اور طوفانوں کی نظر ہو گئے، کسی جا جزیرے میں پہنچے، وہاں دجال باندھا ہوا تھا زنجیروں، باتیں ہوئیں۔ جب اس نے محمد مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا اور حضور کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، تمیم داری نے کہا یہ ساری چیزیں تو نشانیاں موجود ہیں، تو یہی سبب بنا تھا وہاں سے جب یہ فارغ ہوئے نکلے اور طوفانوں سے راستہ ملا تو یہ سیدھا محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچا کہ میں نے ایسے ایسے کیا اور جزیروں میں گم ہو گیا اور وہاں میں نے یہ دیکھا، تو اس نے اپنا تعارف یہ کروایا اور میں آپ سے ملنے آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا آگے، نماز سے پہلے یہ واقعہ حضور سے بات ہوئی۔ جب نماز ہوئی تو فرمایا نماز کے بعد میرے صحابہ آپ ذرا بیٹھے رہے، صحابہ کرام بیٹھے رہے۔ حضور نے فرمایا میں تجھے دجال کے بارے میں یہ باتیں بتاتا تھا نا؟ جی یا رسول اللہ آپ بتاتے تھے۔ فرمایا یہ تمیم داری ہے، جس نے دیکھا ہے، یہ بیان کرتا ہے تجھ سے، اور تم سنو اور یقین کرو کہ محمد کیسے سچ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے کئی ایک واقعات۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا؟ واقعہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسان تھا اور وہ بیلوں پہ سوار ہو، بخاری کی حدیث، وہ بیلوں پر بیل تھے اس پہ سوار ہو، جب بیل پہ سوار ہوا تھک گیا، پیدل چل رہا تھا، ساتھ بیل جا رہے تھے، جانور بیل تھے، وہ بیلوں پہ سوار ہو گیا۔ اس نے کہا تھک گیا ہوں، بیل ہے جو صحیح ساتھ، اس پہ چڑھ گیا، سوار ہو گیا۔ جب اس پہ چڑھا تو بیل بول کے کہنے لگا اے میرے مالک تو مجھ پہ سواری کرتا ہے، اللہ نے مجھے سواری کے لیے تو بنایا ہی نہیں۔ یہ بندہ جو ہے نا
یہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے، نئے نئے تھے صحابہ کرام، ایک شخص اٹھا، کہتا یا رسول اللہ، بیل بولا، بیل بولا، بیل بولتا ہے، بیل بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر جس چیز پر میں ایمان لاتا ہوں ابو بکر و عمر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا معنی؟ اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، ابو بکر عمر اس محفل میں موجود نہیں ہیں، اگر وہ بیٹھے ہوتے تو کبھی سوال نہ کرتے، کیوں جو کچھ میں کہتا ہوں صدیق بھی مان لیتا ہے، عمر بھی مان، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ابو جہل نے ساری رات نہیں سویا، سارا دن نہیں سویا، سوچ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو سوچا تھا صدیق ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹا۔ اب ہم محمد مصطفیٰ کے پاس جاتے ہیں، حضور کو نعوذ باللہ اور جا کے انداز میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں تاکہ ان کا جو ہے یہ کہنا واضح ہو جائے کہ نعوذ باللہ وہ غلط کیا ہے۔ ابو جہل آیا، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ نے بیان کیا معراج پہ جانا، ہم نے سنا، ہم نے صدیق کے پاس گیا، اس نے بھی مان لیا، تسلیم کر لیا، ہمارا ذہن مطمئن نہیں ہے، چاہتے کیا تھے کہ لوگ ہٹ جائے محمد مصطفیٰ سے، پیچھے ہٹ جائے صحابہ کرام، جماعت ٹوٹ جائے، لیکن جماعت کا نظم، جماعت کی حیثیت اور عزت کیا ہے؟ دیکھیے صحابہ کرام ساتھ جمع، وہ توڑنا چاہتے ہیں، یہ ڈٹے ہو، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر گئے ہو تو پھر ہم سوالات کر، آسمانوں پر تو ہم گئے نہیں، لیکن بیت المقدس تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، شام تو میں گیا ہوں، ابو جہل کہتا ہے ملک شام میں بیت المقدس تو میں نے دیکھا ہوا ہے، اس کی اگر میں چند نشانیاں پوچھوں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کبھی شام بیت المقدس نہیں گئے، ہمارے سامنے آپ پیدا ہوئے، بڑے جوان ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ تم وہاں نہیں گئے، اور آپ تم رات کو کہتے ہو میں ہو آیا ہوں، اگر نشانیاں پوچھیں تو آپ بتائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے بخاری میں حضور فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے نشانیوں کا سوال کیا تو میں اتنا پریشان ہوا، میں کبھی زندگی میں پریشان ہوں، یہ مجھ سے نشانیاں پوچھے گا، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی، عام طور پہ بھی آپ دیکھ بندہ یہاں آتا ہے واپس جاتا ہے، اسے کوئی اہم چیز تو پوچھی جا سکتی کہ مسجد تھی کتنی تھی کیسے تھی، لیکن باریک باریک کوئی چیزیں پوچھنے لگ جائے، الماریاں کتنی تھی، کھڑکیاں کتنی تھی، بالے کتنے تھے، شتیر کتنے تھے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں بندہ دیکھنے کے لیے گیا ہی نہیں، وہ تو ہے لنوریہ من آیات، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے، اس نے سوال ہی ایسے گڑے شروع کیے تاکہ میں پوچھوں اور محمد مصطفیٰ جواب نہ دے سکے، نعوذ باللہ۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کتنے تھے بیت المقدس، کھڑکیاں کتنی تھی، شتیر کتنے تھے اور بالے کتنے تھے؟ اب اس کا آسان سا جواب کیا ہے؟ بھائی ہم کوئی بالے گرنے تو نہیں نہ گئے تھے، نہ شتیر گرنے گئے تھے، کوئی بات ایسی پوچھے جو پوچھنے کے لائق ہو، قابل ہو۔ حضور فرماتے ہیں جب مجھ سے یہ سوالات ہوئے میں اتنا پریشان ہوا، میں زندگی کبھی پریشان نہیں ہوا، کہ گیا تو ہوں لیکن یہ چیزیں میں گرنے کے لیے تو نہیں گیا، اور یہ جو پوچھ رہے ہیں میں اس کا جواب کیسے دوں؟ فرماتا ہے جب میں پریشان ہی تھا ہوا ہی تو جبریل آ گیا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں؟ فرمایا رات کو آپ ہی تو ساتھ تھے اور لے گئے آپ، اب یہ کھڑکیاں پوچھتا ہے، شتیر پوچھتا ہے، بالے پوچھتا ہے، میں اس کا کیا جواب؟ فرمایا محبوب تم تو یہ رات ایک دفعہ گئے ہو، میں تو وہاں ہزاروں مرتبہ نبیوں کے پاس آیا، میرے علم میں نہیں ہے دروازے کتنے۔ کون کہتا ہے؟ جبریل، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، شتیر کتنے ہیں، بالے کتنے ہیں، یہ تو سوالات کے جوابات تو میرے علم بھی نہیں۔ فرمایا تم ہی تو رات تو ساتھ تھے، پھر آپ اس کا جواب؟ فرمایا اللہ کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رات ہم آپ کو لے گئے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اب ہم بیت المقدس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے کر دیتے، بیت المقدس سامنے آ جاتے۔ اگر خواب کا ہوتا تو ضرورت کیا تھی؟ اگر روحانی معراج ہوتا تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ حضور فرماتے وہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں آپ گیا ہوں؟ خواب کا دیکھا ہے؟ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا جسم گیا ہے، روح پاک کا یہ سفر ہوا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ روح معراج حق ہے اور جسمانی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جب مقدس میں نے دیکھا تو میرے سامنے بیت المقدس موجود،
اس طرح سمجھے کہ رات حضور گئے، سویرے بیت مقدس آ گئے حضور کے سامنے۔ اور عجیب امر اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام موجود ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ کس کو نظر آ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ حضور دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہی تو معجزہ ہے، یہی تو نبوت، یہی تو شان نبوت، یہی تو مقام نبوت ہے کہ محمد مصطفیٰ عام بشروں جیسے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے مقرب ہو، اللہ کے پیارے ہو، معصوم ہو، وہ خطاؤں سے غلطیوں سے پاک ہو۔ ان کی نگاہیں جو دیکھتی ہیں حق دیکھتی ہیں، سچ دیکھتی ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ میرے محمد نے اس رات کو دیکھا ہے، حق دیکھا ہے، سچ دیکھا ہے، وہیں تک دیکھا ہے جہاں تک میں نے حکم دیا، امر دیا، وہی کچھ دیکھا ہے جو کچھ محمد مصطفیٰ کو دکھایا ہے۔ نہ آنکھ نظر آگے پڑی نہ پیچھے، جو کچھ حضور نہ بہکی نہ ادھر نہ ادھر، جو کچھ حضور کو دکھایا گیا سچ دکھایا ہے۔ آپ نے جب بیت مقدس سامنے آیا، صحابہ کرام تو خوش، فرمایا میرے صحابہ پریشانی ہو گئی تھی لیکن اب کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، سوال کرو ابو جہل، پوچھو۔ کہنے لگا کھڑکیاں کتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا گن گن کے بتاتے، فرمایا اتنی کھڑکی ہے۔ وہ آپ کے تو سامنے موجود، سامنے موجود کیوں لایا؟ حاضر ناظر تو نہیں تھے نا، تبھی تو اس کو ادھر لایا ہے، بیت مقدس سامنے کیا، درمیان سے وہ پردے ہٹائے گئے، ذرا کہ گنو۔ حضور گنتے گئے کتنے بالے ہیں، اتنی شتیر ہے، اتنی کھڑکی ہے، جو چاہو پوچھو۔ اب محمد مصطفیٰ گنتے گئے، دیکھتے گئے اور بیان فرما۔ حضور نے بیان، آپ کا جانا معراج حق۔ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ سجدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سیدہ ام ہانی کے گھر میں سویا ہوں، آرام کر رہا تھا، اور لازم امر ہے یہ عشاء کے بعد کا وقت، سوئے ہوئے ہیں حضور۔ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس، اس میں آتا ہے کہ آپ کے پیروں کی طرف سے، قدم پاک کی طرف سے آگے جبریل علیہ السلام نے آپ کے پیروں کو ہاتھ لگایا۔ حضور اٹھے، بیدار ہو۔ فرماتے ہیں مجھے اٹھایا گیا، وہاں سے اٹھا کے مجھے حتیم کے اندر، بیت اللہ کے اندر، حتیم وہ جگہ جس کا طواف تو ہوتا ہے لیکن اوپر چھت نہیں، حتیم کی جگہ پر مجھے لایا، وہاں مجھے لٹا دیا۔ لٹا دینے کے بعد میرے سینہ پاک کو چاک کیا، پورا سینہ پاک کو چاک کر کے میرے دل مبارک کو باہر نکال لیا۔ یہ آپریشن بھی بڑا نفیس ہے اور بڑا پیارا ہے، اور نبی علیہ السلام کہ اور یہ قدرتی امر بھی ہے، فضا بدلنے والی، ہوائیں بدلنے والی، ماحول بدلنے والا، اوپر کے ماحول کے لیے حضور کے جسم پاک تیار کیا جا رہا۔ ہر انسان کے اندر ایک وہ بشری لوتھڑا ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، جو گناہوں کی خواہش کرتا ہے۔ حضور تو جو بچپنے میں تھے سیدہ حلیمہ کی بکریاں چرا رہے، اسی وقت آپ کے سینہ پاک کو چاک کر کے اس لوتھڑے کو ویسے ہی نکال دیا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پقیدہ، اتنے پقیدہ۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ آپ کے سینہ پاک کو چاک کیا جا رہا، جس میں آپ نے فرمایا سینہ پاک کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد دل مبارک کو زمزم سے دھلوایا گیا۔ ہونے کے بعد ایک آسمان سے تھال میں جو ہے ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، وہ میرے سینے میں ڈال دیا گیا اور اوپر سے سی دیا گیا، اور سویرے اس کا نشان بھی موجود نہیں تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ فرماتے ہیں پھر میرے سامنے مجھے اٹھایا، یہاں سے اٹھا کے براق کے سامنے لایا۔ یہ براق سواری کا نام، اور اس کی وجہ تسمیہ جو مفسرین نے لکھی، تیز رفتاری کی وجہ سے، برق بجلی سے تیز رفتاری کی وجہ سے براق کا۔ جب اسی انبیاء کی سواری رہی، یہ براق
اس پر سارے انبیاء علیہ السلام قریباً سوار ہوئے. یہ خلیل اللہ علیہ السلام کی سوار اور کئی انبیاء اس پر سوار ہوئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گدھے سے بڑی تھی اور گھوڑے سے چھوٹی تھی، کچر کے برابر یہ سواری. اس کا ایک قدم تا حد نگاہ جاتا تھا، جہاں بندے کی نگاہ جب ختم ہوتی ہے وہاں اس کا ایک قدم تھا. حضور فرماتے ہیں مجھے کہا گیا کہ آپ اس پر سوار ہو. جب میں سوار ہونے کے لیے قریب ہوا تو وہ سواری ڈری اور جبریل علیہ السلام نے کہا اے براق ٹھہر جا، تو آج تجھ پہ سوار ہونے لگا ہے، اس جیسا سوار تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرماتے ہیں جب میرا نام سنا نا براق رک گئی، تھم گئی، اس پر پسینہ جاری ہو گیا اور میں اس پہ سوار ہوں. یہ حضور کی سواری یہیں سے شروع ہوتی اور بیت المقدس کی طرف یہ براق کا سفر، براق کا جو سفر ہے یہ بیت المقدس تھا، جس کو قرآن پاک نے اس آیت میں بیان کیا ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سیر کرائی، زمینی سیر، یہ زمینی سفر جسے اسرا کہا جاتا. یہ بیت المقدس جا حضور پہنچے. راستے میں کچھ واقعات پیش آئے جن میں سے چند مشاہدے ایسے ہیں جن کا تذکرہ کرنا عقید ایمان کی انتہائی ضروری ہے اور اس کے لیے وقت درکار ہے، جو آئندہ خطبہ میں انشاءاللہ اسی سے شروع کر کے اسراء سے معراج تک انشاءاللہ حضور کے سفر کے پاک کو بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا